اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سئل اعرابی کیف حالک فقال اقترب البعید وتفرق الرفاق وامسى الاثنان ثلاثة رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ترکیب کیسے کریں سلسلے میں آپ کے لیے آج ایک عربی حکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس حکایت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اہم بات ہمارے علم میں آتی ہے۔ الفاظ کی طرف چلتے ہیں جی۔ الفاظ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، الفاظ کے رنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ میں کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے اور کون سا لفظ حرف ہے۔ لسان القرآن کورس کے تمام طلباء و طالبات جانتے ہیں کہ ہم نے اسماء کو بلو کلر دیا ہے، فعل کو سبز کلر دیا ہے یعنی گرین، اور حروف کو ریڈ کلر دیا ہے۔ اسم کی دو موٹی قسمیں ہیں جی، ایک اسم ظاہر اور دوسری اسم ضمیر، یا یوں کہہ لیں کہ اسم کو ہم دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں، ایک قسم ضمائر کی ہے اور دوسری قسم باقی تمام اسماء کی ہے۔ تو جو باقی تمام اسماء ہیں ضمائر کے علاوہ ان کو ہم نے بلو کلر دیا ہے، جبکہ جو ضمائر ہیں ان کے کلرز مختلف ہیں، اور لسان القرآن کورس کا ہر طالب علم اور ہر طالبہ جانتی ہے کہ ضمائر کی 5 اقسام ہم نے پڑھی ہیں اور پانچوں کے پانچوں ضمائر کو ہم نے مختلف رنگ دیے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ سب سے پہلے ضمیر کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک منفصل، دوسری متصل۔ منفصل ضمیریں جو ہیں یہ دو طرح کی ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، جبکہ متصل ضمیریں جو ہیں وہ 3 طرح کی ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ تو جو مرفوع منفصل ضمیریں ہیں کون سی ہیں، یہ ذہن میں تازہ کر لیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ، انا، نحنو۔ ان ضمائر کو ہم نے براؤن کلر دیا ہے، اور یہ ضمائر کہاں استعمال ہوتی ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ ضمائر جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا استعمال ہوتی ہیں، یا پھر یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا پھر یہ فصل کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ضمائر منصوب منفصل جو ہیں جنہیں ہم نے پنک کلر دیا ہے، یہ ضمیریں کون سی ہیں ذہن میں تازہ کر لیں، یہ ہیں جی ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا اور ایانا۔ یہ ضمیریں کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ یہ ضمیریں وہاں استعمال ہوتی ہیں جہاں ضمیر منصوب متصل استعمال نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اگر متصل ضمیروں کی طرف چلیں تو پہلی ضمیر جو متصل ہماری ہے وہ ہے ضمیر مرفوع متصل۔ یہ وہ ضمیریں ہیں جو فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کو ہم نے سیان کلر دیا ہے۔ ماضی کی ضمیریں کون کون سی ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ہوا، الف، واو، ہیا، الف، نون، تا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو، نا۔ اور مضارع میں ہوا، الف، واو، ہیا، الف، نون، انتا، الف، واو، یا، الف، نون، انا، نحنو۔ اس کے بعد ضمیر متصل منصوب، یہ ضمیریں ذہن میں ہونی چاہیے جن کو ہم نے کلر دیا ہے پرپل، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یا، نا۔ یہ ضمیریں انا و اخواتہا کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں بطور ان کے اسم کے، اور فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں بطور مفعول کے۔ اب رہ گئی جی آخری قسم ضمائر کی، اور وہ ہے ضمیر مجرور متصل۔ ان کو ہم نے اورنج کلر دیا ہے۔ یہ ضمیریں کون سی ہیں؟ یہ بالکل اسی شکل والی ہیں جی جو منصوب متصل ضمیروں کی شکل تھی، یعنی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یا اور نا۔ اور یہ ضمیریں کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ یہ 2 جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ، اور حروف جارہ کے ساتھ بطور مجرور۔ تو ضمائر کے
الگ کلرز ہیں جی، 5 قسم کی ضمیریں، 5 طرح کے رنگ، اور ضمائر کے علاوہ جو بھی لفظ اسم کہلاتا ہے اس کو ہم نے بلو کلر دیا۔ تمام افعال کو ہم نے گرین کلر دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ حروف مادہ کو ہی گرین کلر میں رکھا جائے، باقی علامات مضارع اور جو نون وغیرہ آتا ہے فعل مضارع میں ان کو بلیک کلر کے ساتھ ہی شو کیا گیا ہے، اور حروف جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم نے سرخ کلر میں ذکر کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تمام رنگ ذکر کر دیے ہیں، تو اب چلتے ہیں جی حکایت کی طرف۔ اس میں طرح طرح کے رنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے، اور پھر ضمیروں میں کون سی ضمیر متصل ہے، کون سی منفصل ہے، اور کون سی مرفوع، منصوب یا مجرور ہے۔ تو چلتے ہیں جی، پہلا لفظ ہے سئلہ، سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے۔ 3 حروف مادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، سین حمزہ لام۔ فعل ماضی معروف ہے یا مجہول ہے، یہ چیک کرنا ہوتا ہے ہم نے۔ تو اگر ماضی میں پہلا حرف ہمیں پیش کے ساتھ نظر آئے اور عین کلمہ زیر والا ہو تو پکا ماضی مجہول ہوتا ہے، تو یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، اور وہ نائب فاعل جو ہے وہ یا اسم ظاہر ہوتا ہے یا اسم ضمیر ہوتا ہے۔ گردان چاہے ماضی کی ہو چاہے مضارع کی ہو، اگر گردان کے 14 صیغوں میں سے صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ کوئی صیغہ ہوتا ہے تو فاعل ہمیشہ، نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے۔ اگر پہلا یا چوتھا صیغہ ہو تو فاعل اور نائب فاعل ظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور ضمیر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سئلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کا نائب فاعل آگے آ بھی سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ سین حمزہ لام حروف مادہ ہیں، با فا سے استعمال ہوتے ہیں جی۔ سأل یسألو، مصدر اس کا ہوتا ہے جی سؤالن، معنی ہوتے ہیں سوال کرنا۔ سوال کرنا 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی سوال کرنا کے ہوتے ہیں مانگنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا۔ سوال کرنا چاہے مانگنا کے معنی میں ہو چاہے پوچھنا کے معنی میں ہو، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی ایک متعدی فعل ہے اور اس کے 2 مفعول آتے ہیں۔ اگر مانگنا کے معنی میں ہو تو ایک مفعول وہ ہوتا ہے جس سے مانگا جاتا ہے، اور دوسرا مفعول وہ ہوتا ہے جو چیز مانگی جاتی ہے۔ اور اگر سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں ہو تو ایک مفعول وہ ہوتا ہے جس سے پوچھا جائے، اور دوسرا مفعول وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے۔ سوال کرنا اگر مانگنا کے معنی میں آتا ہے تو دوسرا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور سوال کرنا اگر پوچھنا کے معنی میں ہو تو دوسرا مفعول ہمیشہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ بات میں نے دوسرے مفعول کی ہے، پہلا مفعول دونوں صورتوں میں وداؤٹ پریپوزیشن ہی استعمال ہوتا ہے۔ مثال دے دوں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں سأل زید حامدا کتابا، اب یہاں پر سأل فعل، زید فاعل، حامد اور کتاب دونوں منصوب ہیں، تو یہ دونوں مفعول ہیں۔ پہلا مفعول حامد ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، اور دوسرا مفعول کتاب ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ تو ترجمہ ہوگا زید نے حامد سے ایک کتاب مانگی۔ ابھی جو دوسرا مفعول ہے اس پہ میں من بھی استعمال کر سکتا ہوں، یعنی اس جملے کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ سأل زید حامدا من کتاب، تو دوسرے مفعول کے ساتھ من کا استعمال کیا جا سکتا جب سوال کرنا مانگنا کے معنی میں ہو۔ سوال کرنا جب پوچھنا کے معنی میں ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو دوسرا مفعول ہے اس کے ساتھ ان کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ سأل زید حامدا عن محمود، ترجمہ ہوگا زید نے حامد سے محمود کے بارے میں پوچھا، سوال کیا۔ تو سأل فعل، زید فاعل، حامد مفعول اول، اور جو مفعول ثانی ہے یعنی دوسرا مفعول ہے وہ محمود ہے، ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن ترکیب کرتے ہوئے ہم دوسرے مفعول کو، یعنی جو مفعول حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو ترکیب میں جار مجرور کہہ کر متعلق ہی بنا دیتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ لفظاً یہاں پر مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، لیکن آسان ترکیب یہی ہے کہ حروف جارہ کے ساتھ
جو اسم آئے آپ حروف جارہ کو جار اور اس اسم کو مجرور کہہ کر متعلق کر دے، سوائے ان جگہوں پر جہاں پر حروف جارہ زائد استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال سئلہ جیسے میں نے کہا کہ فعل مجہول ہے، تو اب اس کا نائب فاعل ہم نے دیکھنا ہے۔ آگے ہمیں مرفوع اسم نظر آ رہا ہے تو ہم اسے نائب فاعل بنا دیں گے سئلہ فعل کے لیے۔ تو آگے لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے بلو کلر میں آرابیون۔ آرابی یہ ایک اسم ہے، بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسم کی موٹی علامت تنوین آپ کو اس کے آخر میں نظر آ رہی ہے، اور یہ واحد اسم ہے، نکرہ اسم ہے، مذکر اسم ہے اور مرفوع اسم ہے۔ تو یہ مرفوع اسم ہے تو اسے سئلہ کے لیے ہم نائب فاعل بنا دیں گے۔ ترجمہ کریں گے، ایک آرابی سے پوچھا گیا۔ آرابی جو ہے یہ آراب، آپ نے سورۃ الحجرات میں یقیناً پڑھا ہوگا، قالت الاعراب آمنا۔ تو آراب جو ہے اسم الجنس الجمعی کہلاتا ہے، ایک ایسا اسم جو معنی کے اعتبار سے جماعت یا بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے۔ تو آراب کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، آراب جو قرآن مجید میں ہے نا، قالت الاعراب، ایک لفظ ہے اعراب، وہ حمزہ کی زیر کے ساتھ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ اعراب جو ہم پڑھتے ہیں مرفوع منصوب مجرور، یہ ہے آراب، قالت الاعراب۔ تو آراب جو ہے میں نے آپ کو بتایا اسم الجنس الجمعی ہے، اور اسم الجنس الجمعی ایسا اسم ہوتا ہے جو معنی کے اعتبار سے جماعت یا بہت سے افراد پر دلالت کرے، اور اس کا واحد آخر میں یائے مشددہ یا گول تا لگانے سے معلوم ہو۔ جیسے آراب، اس کا واحد بنے گا آرابیج۔ شجر، اس کا واحد بنے گا شجرہ۔ تو آراب کے معنی ہیں بدو، اور یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو بدوؤں میں سے اگر ایک بدو کو ہم نے ذکر کرنا ہے تو ہم لفظ بولیں گے جی آرابیج۔ تو سئلہ آرابیون، ایک بدو سے پوچھا گیا۔ کیا پوچھا گیا؟ کیف حالک۔ کیفہ اسم ہے، اسم و استفہام ہے، اور اسم استفہام ہم جانتے ہیں ہمیشہ جملے کے شروع میں آتے ہیں، اور کیفہ لفظ جو ہے یہ جملے میں کیا بنتا ہے؟ کیفہ اگر جملے میں استعمال ہو رہا ہو اور کیفہ کے بعد اسم ہو تو کیفہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں بطور خبر مقدم کے استعمال ہوتا ہے، اور آگے آنے والا اسم معرفہ جو ہے وہ مبتدا بنتا ہے۔ تو وہی ترکیب آپ کو یہاں ملے گی، کیفہ حالک۔ تو کیفہ اسم و استفہام ہے، نکرہ ہے، واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مبنی ہے۔ تو محلاً مرفوع ہم اس سے خبر مقدم قرار دیں گے، اور آگے جو حالو کا ہے جس میں حال اسم کے طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ بلو کلر میں، اور ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، جو آپ کو اورنج کلر میں نظر آ رہی ہے۔ تو حالو کا مضاف مضاف الیہ ہے، اور حال معرفہ ہے کیونکہ ضمیر کے ساتھ اس کو نسبت دے دی گئی ہے، تو یہ معرف بالاضافہ ہونے کی بنا پر معرفہ ہے، اور مبتدا مؤخر ہے۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو پوچھا گیا ہے آرابی سے، یعنی تو کیسا ہے، تیرا حال کیسا ہے۔ تو سئلہ آرابیون، ایک آرابی سے پوچھا گیا، کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے۔ فقال، فا حرف ہے، قال فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہم جانتے ہیں صیغے کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے کوئی مرفوع اسم نہیں ہے۔ اب کہیں گے جی البعید مرفوع ہے تو صحیح، لیکن اس کا تعلق اقتربا کے ساتھ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کا فاعل ہم ہوا ضمیر بنائیں گے جی، ضمیر مرفوع مستتر جو آرابی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فقالا، تو اس نے کہا، اس آرابی نے کہا، کیا کہا؟ قالا جب بھی آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے جو ہم نے معلوم کر لیا، اس کا ذکر لام کے ساتھ ہوتا ہے جس سے کہا جاتا ہے، اور جو بات کہی جاتی ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے جسے ہم محلاً منصوب مفعول بھی بناتے ہیں مقول القول کے طور پر۔ تو قالا کا فاعل ہمیں مل گیا، اب مفعول بھی یعنی مقول القول ہمیں مل رہا ہے جسے ہم محلاً منصوب مفعول بھی بنائیں گے قالا فعل کے لیے، اور وہ ہے جی اقترب البعید وتفرق الرفاق وامسى الاثنان ثلاثة۔ اور اس تمام ٹیکسٹ کو ہم واو عاطفہ کی مدد سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا اقترب البعید، دوسرا حصہ ہوگا تفرق الرفاق،
تیسرا حصہ ہوگا امثلث نانی ثلاثہ۔ تو جو پہلا حصہ ہے اقترب البعید، اس کو انالائز کرتے ہیں جی۔ اقتربہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف را با حروف مادہ ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے۔ اقترب یقترب اقترابن، آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت فوری طور پہ یاد آ جانی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اقترب فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا البعید آگے آپ کو بطور فاعل مل رہا ہے اس لیے کہ مرفوع ہے۔ بعید کے معنی دور ہونے والے کے ہم کر سکتے ہیں، اشارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قریب اور بعید کا اشارہ۔ تو البعید فاعل ہو گیا جی اقتربہ فعل کے لیے، تو ترجمہ ہم کریں گے اقترب البعید کا دور والا قریب ہو گیا۔ ابھی عرابی جو ہے اس کے سوال کا جواب دے رہا ہے، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اقترب البعید دور والا قریب ہو گیا۔ فعل فاعل جملہ فعلیہ محلاً منصوب مفعول بہ مقول القول بن رہا ہے قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور اب جو باقی دو جملے ہیں ہمارے تفرق الرفاق اور امثل اثنان ثلاثہ، ان دونوں جملوں کو ہم مکمل کر کے عطف کر دیں گے اقترب البعید والے جملے پر۔ اب دوسرا جملہ ہے اس کو میں انالائز کرتا ہوں جی، وہ ہے وَتَفَرَّقَ الرِّفَاقُ۔ تفرقہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا را قاف حروف مادہ ہیں، باب تفاعل سے استعمال ہوتا ہے، تفرقہ یتفرق تفرقاً۔ تفرق کے معنی ہوتے ہیں جدا ہو جانا۔ الرفاق یہ رفیق کی جمع ہے جی، رفیق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رفیق دوست کو کہتے ہیں۔ دوست کے لیے عربی زبان میں صدیق بھی استعمال ہوتا ہے، رفیق بھی استعمال ہوتا ہے، صاحب بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا یہ لفظ جو ہے یہ ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور رفیق فعیل کے وزن پر ہے، را فا قاف حروف مادہ، جس میں نرمی ساتھ اور مہربانی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو رفاق جو ہے یہ رفیق کی جمع ہے اور بطور فاعل استعمال ہو رہا ہے تفرقہ فعل کے لیے۔ گویا تفرقہ فعل اور الرفاق فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ، اور اس کا عطف ہم اقتربہ والے جملے پر کر دیں گے۔ تفرقہ رفاقو کا ترجمہ کریں گے اور ساتھی بچھڑ گئے، دوست جدا ہو گئے۔ اب تیسرے جملے کی طرف چلتے ہیں جی۔ تیسرا جملہ ہے امثل اثنان ثلاثۃ۔ واو عطف ہے، اس کے ذریعے ہم جوڑ رہے ہیں جملوں کو۔ امسا، امسا افعال ناقصہ میں سے ہے۔ افعال ناقصہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں جن میں مین فعل ناقص ہے کانا، گرامر کی کتابوں میں آپ کو ٹاپک میں ملتا ہے کانا و اخواتھا، یعنی افعال ناقصہ۔ اس میں اصبحہ بھی ملتا ہے، امسا بھی ملتا ہے، تو پوری لسٹ آپ کو مل جائے گی۔ تو اس حکایت میں امسا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بنیادی معنی تو ہوتے ہیں شام کے وقت میں ہونا، اصبحہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت میں ہونا، لیکن پھر یہ مجرد ہونا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں دونوں لفظ، یعنی اصبحہ لازمی نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہونا معنی ہو، امسا لازمی نہیں ہے شام کے وقت ہونا اس کے معنی ہو، بلکہ یہ پھر سمپل ہونا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کانا ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال جب بھی یہ آئیں گے ان کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم مرفوع ہوگا، خبر منصوب ہوگی اگر یہ ناقصہ ہوں گے۔ تو امسا فعل ناقص ہے، اس کے مجرد ہم معنی لیں گے جی ہونا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب اس کا اسم اور اس کی خبر چاہیے۔ اسم جیسے میں نے بتایا اس کا مرفوع ہوگا، خبر اس کی منصوب ہوگی، تو آگے آ رہا ہے جی الاثنانی۔ عربی زبان میں ایک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واحد، دو کے لیے اثنانی، مذکر دو کے لیے اثنانی، اور مرفوع سے منصوب اور مجرور شکل بنتی ہے اثنینی۔ اثنانی، اثنینی کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا جب اس پر الف لام داخل کیا گیا تو اثنانی کا حمزہ پڑھا نہیں جائے گا اور ہم لفظ کچھ یوں پڑھیں گے الاثنانی، لام پہ زیر ہم لگائیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ساکن کو جب بھی آگے ملایا جاتا ہے تو زیر دے کے ملایا جاتا ہے، تو لام کو جو ساکن ہے لام تعریف اس کو ہم زیر دے کے آگے ملا دیں گے۔ اب الاثنانی اس لفظ کو ہم نے پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے، تو حمزہ جو ہے ال کا وہ خود حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا اس کی حرکت بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اب یہ دونوں لفظ کیسے پڑھے جائیں گے؟ یہ پڑھے جائیں گے جی امثالثنانی، اور جیسے میں نے بتایا کہ اثنانی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور
آنی کی آواز مرفوع ہونا بتا رہی ہے، تو امسا کے لیے اسم ہے الاثنانی۔ اب امسا کی خبر جو چاہیے وہ ہے جی ثلاثتن، جو کہ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور منصوب استعمال ہوا ہے ثلاثتن، تو یہ فعل ناقص امسا کی خبر ہے۔ یوں امسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور اس کا عطف بھی ہم اقتربا والے جملے پر کر دیں گے۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ امسا الاثنان ثلاثتن، 2 3 ہو گئے۔ اب ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا، تو اب ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں جی اس کو۔ اب میں تیزی سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ سئل اعرابی، ایک اعرابی سے پوچھا گیا، کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے؟ فقال، تو اس نے کہا، اقترب البعید، دور والا قریب آ گیا، قریب ہو گیا، وتفرق الرفاق، اور ساتھی جدا ہو گئے، بچھڑ گئے، وامسى الاثنان ثلاثة، اور 2 3 ہو گئے۔ بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ وہ اعرابی کیا کہہ رہا ہے۔ اعرابی لگتا ہے عمر کے آخری حصے میں ہے، لہٰذا وہ اپنی حالت اس خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے کہ دور والا قریب ہو گیا۔ یہ دور والا کون ہے؟ یہ دور والا یہ موت ہے جی، جسے ہم دور سمجھتے ہیں۔ موت قریب ہو گئی ہے، بدو کہہ رہا ہے موت قریب ہو گئی ہے، اور دوست ساتھی بچھڑ گئے ہیں، اور 2 3 ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے میں 2 ٹانگوں پہ چلتا تھا، اب مجھے چلنے کے لیے تیسرے یعنی لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بدو کتنی فصیح بات کر رہا ہے۔ تو بہت بڑا میسیج ہے جی اس حکایت میں ہمارے لیے۔ ہم موت کو دور سمجھتے ہیں اور زندگی گزارتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب موت قریب آ گئی ہے۔ ویسے تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر اسے پوری مہلت دی جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دور والا قریب آ گیا ہے۔ انسان کے 2 ساتھی جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے، واک کرتے تھے، سیر کرتے تھے، ایک ایک کر کے جدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ خود 2 سے 3 پر آ جاتا ہے، لاٹھی کا سہارا لے لیتا ہے۔ اور اب بدو کی فصاحت کو دیکھیے کہ اس نے جو امسا فعل استعمال کیا نا، فعل ناقص، اس میں بھی یعنی شام کے وقت ہونا یہ مفہوم ہے نا، تو شام یہ بتاتی ہے کہ دن ڈھل گیا ہے، یعنی اصبح اس نے استعمال نہیں کیا، امسا استعمال کیا۔ تو بہت بڑا میسیج ہے جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بدو کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جائزہ بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیں تاکہ جب وہاں جائیں تو ہمارے پاس کچھ ہو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔